ایک انہوں نے کہا کہ نماز ان کی زندگی کی قضا ہو گئی، اس کی ادائیگی کا طریقہ کیا ہوگا؟ دیکھیں آپ بلوغت کے بعد سے لے کر ابھی تک بہتر ہے کہ آپ لڑکے ہیں تو 12 سال سے حساب کر لیں، ابھی تک جتنی آپ کی عمر گزری سب سے پہلے دل سے پوچھیں کہ کتنے سال کی نمازیں نکلی ہوں گی، آپ کا دل جتنے سال پر گواہی دے مطمئن ہو کہ اتنے تو ہوں گے، اندازہ ہی ہوگا، تو وہ بس آپ لکھ لیں، اتنے سال کی نمازیں آپ کو ادا کرنی ہیں۔ ہر دن کی 6 نمازیں بنتی ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور وطر کو مستقل نماز مانا، یہ 6 نمازیں آپ کو قضا کرنی ہے۔ 3 اوقات میں نہیں پڑھ سکتے ہیں، طلوع آفتاب، غروب آفتاب اور زوال کے وقت، باقی ہر ٹائم میں آپ یہ نمازیں ادا کر سکتے ہیں۔ زمین پر کوئی گری پڑی چیز مل جائے تو اس کا کیا شرعی حکم ہوتا ہے؟ دیکھیں اس کو مطلب فقہی اصطلاح میں لقطہ کہتے ہیں، لقطہ مینس پڑی ہوئی، اور اگر لقیط کہیں تو یہ پڑا ہوا جو بچہ ملتا ہے نا، اس کو لقیط کہتے ہیں، اور عام چیز کوئی ہوتی ہے تو اس کو لقطہ کہا جاتا ہے۔ یہ لقطہ کا شرعی حکم یہ ہے کہ اگر آپ مسلم کنٹری میں ہیں اور آپ کا غالب گمان ہے کہ مسلمان کا ہے تو پھر یہ ایک امانت ہے مسلمان بھائی کی۔ اگر آپ اپنی ملک بنانے کی نیت سے اس کو اٹھائیں گے تو سمجھ لیجئے کہ کسی مسلمان کا مال آپ اپنے قبضے میں لینے کے لیے اٹھا رہے ہیں، اس کی اجازت کے بغیر، یہ حرام اور گناہ ہوگا۔ اور اگر آپ پہنچانے کی نیت رکھتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، آپ اٹھائیں، ثواب ملے گا۔ اٹھانے کے بعد جبکہ آپ کو پہنچانے کا ارادہ ہے تو پھر آپ کے اطراف میں جو اعلان کروانے کا طریقہ ہے اس طریقے سے اعلان کروائیں گے، اور اتنے عرصے تک اعلان کروانا واجب ہوگا یا ضروری ہوگا کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ مالک اس مال کی تلاش سے مایوس ہو چکا ہے۔ جب آپ کو یقین حاصل ہو جائے، اور یہ مالیت کے اعتبار سے مختلف ہوگا، اگر 100 روپے ملے ہیں کتنی دیر تلاش کرے گا، 5000 کا نوٹ ہے تو مالک کتنا تلاش کرے گا، سونے کا سیٹ ملا ہے تو کتنے عرصے تلاش کرے گا، یہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ جب آپ سمجھیں کہ اب مالک تلاش سے مایوس ہو چکا ہوگا، اتنے عرصے میں نے اعلان کیا ہے وہ بھی مایوس ہو گیا، مجھے ملا نہیں، اب اگر آپ خود غریب ہیں تو خود رکھ لیں، ورنہ اس نامعلوم مالک کی طرف سے اس کو صدقہ کر دیا جائے۔ اور جتنے بھائی بہنوں نے ایسی چیزیں اٹھا کر اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی امداد تصور کر کے مزے اٹھا لیے ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اس مال کا حساب کریں اور اتنا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیجئے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ نعت پڑھتے ہوئے اس میں قرآن پڑھنا کیسا ہے؟ دیکھیں حرج نہیں ہے، یہ اگر مستقل قرآن پڑھ رہے ہو نا تو اس کو پھر مطلب گانے کسی طرز پہ پڑھنا قرآن کو یہ منع کیا گیا ہے، لیکن جب آپ نعت پڑھ رہے ہیں تو اس نعت میں وزن شعری کے ساتھ کسی آیت کو شامل کر لیا جائے تو اس میں حرج نہیں ہے۔ یہ ہمارے اکابرین سے ثابت ہے، بڑے بڑے متقی پرہیزگار علماء مفتیان کرام نے آیات قرآنی کے چھوٹے چھوٹے حصوں کو، ٹکڑوں کو موضوعاتی اعتبار سے مناسب مقام پر نعت کے اشعار میں لکھا ہے، اور ان کو پتہ تھا کہ لکھا ہے تو یہ پڑھائی بھی جائیں گی، اور پڑھی بھی گئی ان کے سامنے تو انہوں نے انکار نہیں کیا، تو لہٰذا اس کے لیے جواز کا حکم ہے۔ ہاں اگر آپ مستقل قرآن پڑھ رہے ہوں، نعت پڑھنا مقصود نہیں، اس کو اس طرح لحن کے ساتھ اور گانے کسی طرز پہ پڑھنا طرز کے ساتھ، یہ منع کیا گیا ہے۔ اور جب آپ ایک حصہ کوئی نعت میں پڑھتے ہیں، حقیقتاً وہ قرآن پڑھنا نہیں ہے، وہ قرآن کے الفاظ کو اس نعت میں شامل کر کے نعت پڑھنا ہی کہلاتے ہیں، اور عرفاً بھی اس کو کہتے ہیں نعت پڑھی جا رہی ہے، کوئی بھی نہیں کہتا ہے قرآن پڑھا جا رہا ہے، اس کی گنجائش بالکل نکلے گی۔